کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے پار ایک پراسرار سلطنت تھی جس کا نام سلطنت زمرد تھا۔ سلطنت زمرد میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی بھی بہت نرم تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اتنی معصومیت تھی کہ جو بھی دیکھے بس ایک لمحے کو سب کچھ بھول جائے۔ اس سلطنت کے قریب ایک اور ریاست تھی جس کا نام نیل نگر تھا۔ نیل نگر میں ایک خوبرو اور علم دوست شہزادہ رہتا تھا جس کا نام شہزادہ ایان تھا۔ شہزادے ایان نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ قریبی گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی اندھیرے کے خلاف روشنی کی ایک چابی ہے، لیکن اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ شہزادی نورین ہے۔ ایک دن زمرد سلطنت میں بہار کا میلہ لگ رہا تھا۔ پورا شہر رنگین پھولوں میں رقص کر رہا تھا۔ ہر طرف میلے کی رونقیں تھیں۔ شہزادی نورین اپنے محل کی بالکونی سے میلہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک محل کے بڑے دروازے سے ایک شاہی قافلہ داخل ہوا۔ یہ نیل نگر کے شہزادے کا قافلہ تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر شہزادی نورین پر پڑی تو ایسا لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ شہزادی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور ہوا میں لہراتے بالوں نے ایان کے دل میں ایک انوکھی کیفیت پیدا کر دی۔ شہزادی نورین نے بھی ایان کی نیلی آنکھوں اور شاہانہ انداز کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ شخص عام نہیں ہے۔ میلے کے بعد دونوں بادشاہوں کی ملاقات کے دوران شہزادی نورین اور شہزادہ ایان ایک باغ میں اکٹھے بیٹھے۔ باغ میں خوشبودار گلاب اور نیلے کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ شہزادے ایان نے کہا کہ شہزادی آپ کی سلطنت تو جادوئی خواب جیسی ہے۔ نورین نے مسکرا کر جواب دیا، شکریہ شہزادہ ایان، لیکن ہر خواب خوبصورت نہیں رہتا، کبھی کبھار اندھیرے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر شہزادہ چونک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شہزادی کی مسکراہٹ کے پیچھے کوئی راز ہے۔ گفتگو کے دوران اچانک ایک سنہری تتلی شہزادی کے کندھے پر آ بیٹھی۔ شہزادی نے آہستہ سے اسے دیکھا اور کہا، یہ تتلی صرف اس وقت آتی ہے جب کوئی خطرہ قریب ہو۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا کہ ایک پرانی پیش گوئی ہے کہ جب زمرد سلطنت کے آسمان پر سیاہ بادل چھا جائیں گے تو صرف نیل نگر کا بہادر شہزادہ ہی اسے بچا پائے گا۔ ایان کے دل میں ایک عزم جاگ اٹھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ شہزادی نورین نے شہزادے کو محل کے خفیہ کمرے میں بلایا۔ کمرے کی دیواروں پر قدیم نقوش تھے اور درمیان میں ایک میز پر زمرد جڑا ہوا تاج رکھا تھا۔ شہزادی نے کہا، شہزادے، یہ تاج ہماری سلطنت کی طاقت ہے، لیکن ایک جادوگرنی اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ شہزادے نے سنجیدگی سے تاج کو دیکھا اور کہا، میں ہر قیمت پر اسے محفوظ رکھوں گا۔ شہزادی نے کہا، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا، ہمیں خطرناک جادوئی جنگل سے گزرنا ہوگا۔ دونوں ابھی رخصت ہونے ہی والے تھے کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ بادلوں کے بیچ ایک پراسرار عورت کا چہرہ ابھرا۔ اس نے گرجدار آواز سے کہا، نورین، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، تاج میرا ہوگا۔ شہزادے نے تلوار کھینچ لی، لیکن شہزادی نے اسے روکا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ایان اور نورین سفید گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکلے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ جادوئی جنگل کے دروازے پر پہنچے۔ شہزادی نے کہا، اس کے اندر وقت کا کوئی حساب نہیں، ایک دن ایک سال بن سکتا ہے اور ایک پل ہمیشہ کے لیے کھو سکتا ہے۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں مدھم سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ درختوں کی شاخوں پر نیلی روشنی سے چمکتے جگنو تھے۔
ایک جگہ روشنی کے دائرے میں ایک چمکدار ہرن کھڑا تھا، جیسے وہ ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ ایان نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ واقعی خواب جیسی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، یہ خواب نہیں، حقیقت کا سب سے جادوئی حصہ ہے۔ جنگل کے بیچ اچانک زمین لرزنے لگی، سیاہ دھواں اٹھا اور اس میں سے جادوگرنی نمودار ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں سیاہ عصا پکڑا ہوا تھا جس کے سرے پر سرخ پتھر جل رہا تھا۔ جادوگرنی نے کوئی منتر پڑھا اور اچانک کانٹوں کی دیوار ان کے راستے میں آ گئی۔ شہزادے نے تلوار سے کانٹوں کو کاٹنے کی کوشش کی لیکن کانٹے دوبارہ اگ آتے۔ شہزادی نے اپنی زمردی لاکٹ کو چھوا اور سبز روشنی کے گولے سے کانٹے پگھل گئے۔ رات ہو چکی تھی، دونوں ایک جھیل کے کنارے رکے۔ شہزادے نے کہا، شہزادی میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو میں آپ کو اور آپ کی سلطنت کو بچاؤں گا۔ اگلی صبح ایان اور نورین جنگل کے سب سے گہرے حصے میں پہنچے۔ وہاں ایک قدیم جادوئی مندر تھا جہاں زمرد تاج کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ مندر کے قریب پہنچے، زمین سے سیاہ دھوئیں کا طوفان اٹھا اور جادوگرنی پوری طاقت کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے قہقہ لگایا، تم دونوں سوچتے ہو کہ مجھے روک سکتے ہو؟ میں اندھیروں کی ملکہ ہوں۔ جادوگرنی نے اپنے عصا سے سرخ روشنی کا ایک زبردست دھماکہ کیا جس سے زمین پھٹ گئی۔ شہزادے نے اپنی تلوار سے اس دھماکے کو روکا، جبکہ نورین نے زمردی لاکٹ سے سبز روشنی کا حفاظتی دائرہ بنایا۔ جادوگرنی نے ایک زہریلا سانپ بلا لیا جو شہزادے کی طرف لپکا، مگر شہزادے نے اسے کاٹ کر ختم کر دیا۔ نورین نے موقع غنیمت جان کر اپنا لاکٹ آسمان کی طرف بلند کیا جس سے ایک سبز شہاب آیا اور جادوگرنی پر جا گرا۔ جادوگرنی چیخ اٹھی اور اس کا جسم دھوئیں میں بدل کر بکھر گیا۔ جیسے ہی وہ غائب ہوئی، آسمان صاف ہو گیا۔ نورین نے تاج کو مندر کے پتھر کے چبوترے پر رکھا۔ تاج نے روشنی پھیلائی جو پوری سلطنت میں پہنچ گئی۔ ایان نے تھوڑا ہانپتے ہوئے کہا، ہم کامیاب ہو گئے۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر واپس سلطنت میں آئے۔ جیسے ہی وہ شہر میں پہنچے تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے نیل نگر اور زمرد سلطنت ایک ہوں گے اور یہ جشن ہماری نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ کچھ دن بعد محلوں میں ایک شاندار شادی ہوئی۔ دونوں محل خوشی سے جھوم رہے تھے۔ شادی کے بعد دونوں محل کی بالکونی پر آئے۔ سامنے پوری سلطنت روشن تھی اور آسمان پر ہزاروں جگنو چمک رہے تھے۔ شہزادے نے آہستہ سے کہا کہ نورین، یہ صرف ہماری کہانی کا اختتام نہیں بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے۔